الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے محبوب بندوں اور بڑی تعداد میں لانے والی میری ماں اور بہنوں، آج میں اپنی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گاؤں کے پردھان جی، جن کا نام بھائی کشور صاحب ہے، میں یہاں آیا، مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ڈیتھ ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑا دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا، کیونکہ پردھان جی کا دکھ وہ ہمارا دکھ ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ پردھان جی ہندو بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، نہیں، ہمارا اور آپ کا پہلا رشتہ انسانیت کا ہے۔ اس لیے انسانیت کے ناطے مجھے دکھ ہوا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پردھان جی اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے اور ہر خوشی عطا فرمائے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، آج ہم آپ تقسیم نہیں ہیں، ہم آپ دور نہیں ہیں، ہم میں آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آج ہم میں آپ میں کوئی فرق ہوتا تو آپ خود دیکھیے، روزانہ پیدا کرنے والا اللہ آج وہ دھوپ سب کے لیے نکال رہا ہے، ہوا سب کے لیے چلا رہا ہے، پانی سب کے لیے برسا رہا ہے، اس کا نظام ہے۔ وہ رات سب کو دیتا ہے، دن سب کو دیتا ہے۔ دوسرے، مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کا، کہ آپ نے لاکھوں کے مجمع میں ایک بات فرمائی تھی کہ اے انسانوں، ہم آپس میں تو اختلاف کے ساتھ رہتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے پر ضرور غضبناک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کبھی غصہ بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرا اللہ
آپ کا اللہ، سارے انسانوں کا اللہ، سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا ابھی انسانوں سے ناراض نہیں ہے، ابھی وہ انسانوں سے ناراض نہیں ہے۔ مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر پیدا کرنے والا اللہ انسانوں سے ناراض ہوتا تو انسانوں کو پیدا کرنا بند کر دیتا، دنیا میں بچوں کو اور بچیوں کو بھیجنا بند کر دیتا۔ ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شادی ہوگی، دولہا اور دلہن ایک ہوں گے، ان کو بیٹی و بیٹا ملے گا۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ ذریعہ ہے، نکاح ذریعہ ہے، شادی ذریعہ ہے، میرج ذریعہ ہے۔ کس بات کا ذریعہ ہے؟ ذریعہ اس بات کا ہے کہ انسان جب نکاح کرے گا تو اللہ دولہا کو باپ بنائے گا، اللہ دلہن کو ماں بنا دے گا۔ لیکن ہم گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شادی کے بعد اولاد مل ہی جائے گی، شادی کے بعد بیٹی اور بیٹا مل ہی جائے گا، ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ بیٹی دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم جسے